السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات سامعین محترم، میں عبداللہ خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کے نوکر میں نام لکھوانے آیا. آپ ایک صلوات پڑھیں، میں اپنی عبادت سے کرتا ہوں. سامعین محترم، جب قرآن کی یہ آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ، کہ اے میرا حبیب ذی القربى کو حق ادا کرو، تو جناب جبرائیل سے اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اے جبرائیل بتاؤ وہ ذی القربى کون ہے اور وہ حق کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب جو مخیریت یہودی کے ساتھ باغ کے مدینہ میں وہ اور صدق خدیجہ کی بیٹی زہرا کو ادا کر. اب اس بات میں اختلاف ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو صدق اور یہ 7 باغ کب ملکیت میں دیے؟ اب اللہ کے رسول کی شہادت 28 صفر 11 ہجری کو، لہذا اگر 15 رجب کو اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کو صدق اور یہ 7 باغ دیے ہوں تو 3 سال 7 ماہ 13 دن شہزادی کے پاس یہ صدق اور 7 باغ ہے. اور اگر 14 ذی الحج کو ہم مان لیں تو پھر 3 سال 2 ماہ 14 دن بنتے ہیں. ان 3 سال 7 ماہ یا 2 ماہ
13 دن یا 14 دن یہ وہ دن تھے، وہ ایام تھے جن ایام میں فدق اور یہ 7 باغ جناب زہرا کی ملکیت تھی اور بی بی ان میں تصرف کرتی تھی۔ کیا تصرف کرتی تھی بی بی؟ اس جائیداد کا کیا کرتی تھی؟ روایات میں آیا ہے کہ جب فدق کی آمدن سال کے بعد آتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑی آمدن نہیں آتی تھی، یہ اگر آج کا حساب کیا جائے تو یہ 9 ارب کی مالیت تھی جو سالانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتی تھی۔ اور مدینے کے فقیر اور غریب وہ انتظار کرتے تھے کب بطول کے پاس فدق کا مال آئے گا، شہزادی ہمیں عطا کرے گی، اور یہ بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ جب وہ دن قریب آتے تو یہ در زہرا پہ پہلے جمع ہو جاتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا انہیں یہ فدق کی جو مالیت آتی انہیں عطا کر دیتی۔ اب یہ میں سادات کی دادی کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے ایک دن کا بھی مال نہیں بچاتی، سب کا سب غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتی۔ اور عظمت سیدنا بلند ترین صلوات اسی وجہ سے آغا اسماعیل زنجانی خوئینی انصاری نے الموسوعۃ الکبریٰ میں جو جملے لکھے ہیں، کہا جب فدق غصب کیا گیا تو جیسے فدق کی ملکہ مظلومہ تھی اسی طرح فدق بھی مظلومہ تھی۔ وہ کہتے ہیں فدق کی مظلومہ تھی، کہتے ہیں کہ اگر فدق سے پوچھا جائے تو فدق ایک ہی جواب دیتی، میری ملکہ تو فاطمہ تھی، میری ملکہ تو فاطمہ تھی، اب مالک میرے شرابی ہیں۔ اور پھر فدق یہ کہتی، میں تو بطول کے ہاتھوں کے ذریعے مدینہ کے غریبوں، یتیموں، فقیروں کا مقدر تھی، اب کبھی مجھے شرابی استعمال کرتے ہیں، کبھی شراب میں استعمال ہوتی ہوں، کبھی ہنسانے والے ہاتھوں پہ آ کے فقیروں کا مقدر تھی، آج اس کو شراب استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس رہا، اور پھر یہ جو آپ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیا خوبصورت عورت کی شکل میں آئی تھی اور امیر المومنین کو کہا تھا کہ یا علی مجھ سے شادی کرو۔ اس وقت امیر المومنین کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، جناب سیدہ زندہ تھی، اسی فدق میں امیر المومنین بیلچے کے ذریعے کام کر رہے تھے۔ تو کہا یا علی اگر مجھ سے شادی کرو گے اس بیلچے سے بے نیاز کر دوں گی، زمین کے خزانوں کی طرف رہنمائی کروں گی، بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گی، تمہارے بعد بادشاہت تمہاری اولاد میں ہوگی۔ جب یہ جملے کہے تھے نا تو مولا نے فرمایا کون ہو؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں آواز آئی انا دنیا، میں دنیا ہوں۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا جا کوئی اور شوہر تلاش کر۔ کیوں؟ امیر المومنین نے فرمایا دنیا، میں دنیا میں دنیا کو سکھانے آیا ہوں، دنیا لینے نہیں آیا۔ اب جب یہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں آ گیا، آغا اسماعیل زنجانی کہتے ہیں اب فدق کی حیثیت کیا ہو گئی؟ فرمایا فدق وما ادراک ما فدق، فدق اور اب تمہیں کیا معلوم کہ فدق کی عظمت کیا ہے؟ تم فدق کی عظمت کو اب درک نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ پہلے فدق کی کھجوریں
عام کھجورے تھی، خدق کا پانی عام پانی تھا، خدق کی مٹی عام مٹی تھی، لیکن جب یہ منسوب ہوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے تو کہا سارت ذا شرف و منزلت عظیمت بے اقترانہا بے اعظم شخصیت و سارت فدق فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا اب یہ فدق ذا شرف ہو گئی، با شرف بن گئی، عظیم منزلت کی مالک بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ملکیت تبدیل ہو گئی تھی. پہلے مالک یہودی تھے، پھر بابا نے زہرا کو بنایا. جب عظیم شخصیت سے منسوب ہوئی تو پھر فتح فتح نہ رہا بلکہ اب فتح کے فاطمہ بن گئے. اور دوسرا جملہ آغا اسماعیل زنجانی کوئنی انصاری لکھتے ہیں ان فتح و تمرہا وکل حاصلہا دواء العالام والاسقام وشفاء الصدور والقلوب. کہ فتح کا پانی، فتح کی کھجوریں کیا ہو گئی؟ دواء العالام والاسقام، دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا بن گئی. وشفاء الصدور والقلوب. اب اگر کسی کا دل مریض ہو فتح کی کھجور کو کھا لے شفا مل جائے گی. کسی کے سینے میں بیماری ہو فتح کا پانی پی لے اللہ شفا عطا فرمائے. اب یہ بات نہ میں جوش میں کہہ رہا ہوں نہ آغا اسماعیل زنجانی کوئنی انصاری نے جوش میں کہی تھی. اس پہ ایک شاہد میں بیان کرتا ہوں کہ فتح کی کھجوروں میں کیوں شفا، فتح کے پانی میں کیوں شفا. اس کی ایک وجہ ہے. آپ ایک صلوات پڑھیں گے. مجھے اندازہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، پورا دن آپ نے پرسہ دیا ہے، بس میں زیادہ طولانی نہیں کروں گا. وہ نیزہ جس نیزے پہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، کوفہ تک، کربلا سے کوفہ تک تو شمر ملعون مولا حسین کا سر گھوڑے کی گردن میں لایا تھا نا. آگے کوفہ سے منزلیں طے ہوتی ہوتی شام سے پھر یزید کا دربار. تو جس نیزے پہ مولا حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا، جب یہ سر شام کی سرحد پہ پہنچے تھے تو روم کے کچھ تاجر اس وقت کا تاجر تجارت کی غرض سے یہاں شام آیا کرتے تھے. تو ایک یہودی تاجر ہے، وہ جب سرحد شام پہ پہنچا تو دیکھا کچھ سر نیزوں پہ بلند ہیں، کچھ مستورات ہیں، بے مکن و چادر ہیں. تو سوال کیا وہ جو نیزے پہ سر ہے، جو نیزہ سب سے اونچا ہے، وہ کس کا سر ہے؟ تو نیزہ بردار نے بتایا یہ محمد کے نواسے حسین کا سر ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے اس سر کے پاس ہے. جو ہی سر کے قریب پہنچا امام حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. یہ خاموشی سے تلاوت سنتا رہا. جب تلاوت کو سن لیا کہا قسم بخدا تو بھی سچا ہے، تیرا نانا بھی سچا ہے، تیرے نانے کا دین بھی سچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی مسلمان ہوتا ہوں. یہ یہودی آیا تجارت کی غرض سے تھا، مسلمان ہو گیا. یہ اس نیزہ بردار کے ساتھ چلتا رہا. جب سر امام حسین علیہ السلام کا یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو دربار جب ختم ہونے لگا تو اس نے کہا یزید اجازت ہو تو ایک چیز مجھے فروخت کرو گے؟ کہا کون سی؟ کہا یہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا، یہ نیزہ میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا تم کون ہو؟ کہا جب وطن سے چلا تھا یہودی تھا، اب مسلمان ہو گیا. کہا اچھا یہ نیزہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. تو قیمت لگا، میں قیمت دوں گا، نیزہ مجھے دے. کہا ٹھیک ہے میں نیزے کو بیچتا ہوں، تم خریدار بنو. 1000 درہم
اس نیزے کی قیمت لگائی یزید نے، اس نے کہا 1000 مانگا ہے، آج اگر 1,00,000 بھی مانگتا میں دینے کے لیے تیار تھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ درہم دے رہا تھا، ساتھ والے یہودی تاجر کہہ رہے تھے تم کیا ہو گیا ہے، تمہاری آنکھوں میں علامت ہے، ایک نیزے کے بدلے میں 1000 دینار 1000 درہم دے رہے ہو۔ کہا تمہیں کیا پتا اس نیزے کی عظمت کیا؟ اس نے 1000 درہم دیا، نیزہ لیا، واپس اپنے ساتھیوں کے روم چلا آیا۔ جب روم والوں کو پتہ چلا ہمارے وہ تاجر جو شام گئے تھے واپس آ رہے ہیں، تو یہ باہر نکلے تاکہ دیکھیں یہ تاجر کون سا مال لے کے آئے۔ جب آئے تو انہوں نے ان یہودی تاجروں سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کسی نے بتایا میں کپڑا لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں چیز لے کے آیا ہوں۔ جب اس یہودی جو مسلمان ہو چکا تھا اس سے پوچھا بھائی تم کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں وہ لے کے آیا ہوں جو ان میں سے کوئی بھی نہیں لے کے آیا۔ کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا میں نیزہ لے کے آیا ہوں۔ تم نیزے کو مت دیکھو، تم پہلے جاؤ تمہارے گھروں میں جس کے گھر میں کوئی اندھا ہے اس اندھے کو میرے پاس لے کے آؤ، سبحان اللہ۔ تمہارے گھروں میں جو مریض ہے اس مریض کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سبحان یہ گئے اپنے اپنے گھروں سے مریض لے کے آئے، اپنے اپنے گھروں سے اندھا لے کے آئے، بس یہ نیزہ اٹھا کے اس کی آنکھ پہ لگاتا وہ بینا ہو جاتا، واہ واہ، بیمار کو لگاتا بیمار شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ نیزہ اس مسلمان کے پاس رہا، تو وہ نیزہ جس پر چند قطرے امام حسین کے خون کے تھے اللہ نے اس نیزے میں شفا رکھی۔ یہ فدق تو حسین کی ماں زہرا کا تھا۔ واہ 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 اس واہ، فدق کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کھجوروں کی کیا عظمت ہوگی، اس فدق کے پانی کی کیا عظمت ہوگی۔ اسی وجہ سے تو اسماعیل زنجانی کوئنی فرماتے ہیں انما فدق و تمرہا و کل حاصلہا دواء العلام والاسقام۔ سبحان اللہ، شفا الصدور والقلوب۔ اور پھر اگلا جملہ انتہائی کمال کا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان فدق ما دامت فی ید فاطمہ کانت روزتن مصفاتن و جنت نعیم۔ کہا جب تک یہ فدق زہرا کے ہاتھوں میں رہا، جب تک یہ فدق زہرا کی ملکیت رہا، یہ فدق ایک پاکیزہ باغ تھا اور نعمت بھری جنت تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ ایک جملہ سنتے ہیں نا جہاں پر یہ ہستیاں آ جائیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ نہیں، جو چیز ان ہستیوں سے منسوب ہو جائے وہ جنت بنا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، عظمت محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ تو یہ عظمت تھی فدق کی، یہ مقام اور منزل تھا فدق کا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی، بعض روایات کہتی ہیں ابھی بیعت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی انہوں نے فدق کو لوٹ لیا، اور بعض روایات کہتے ہیں 10واں دن ہوا تھا اللہ کے رسول کی شہادت کو انہوں نے فدق کو لوٹ لیا۔ اور بعض روایات کہتی ہیں 15 دن کے اندر اندر انہوں نے فدق کو غصب کیا۔ قسم بخدا آپ نے بھی آل محمد کی سیرت پڑھی ہوگی، آکے در زہرا پہ مانگ لیتے، فقط مانگ لیتے، یہ بطور علی کا صدقہ سمجھ کے فدق عطا کرتے۔ روتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے فدق مانگا نہیں تھا۔ بس عزادارو، یہ جو وقت ہوا ہے نا یہ والا ابھی یہی وقت تھا مدینے میں۔ 11 ہجری تھی، 4 جمادی الثانی کی رات کو
امیر المومنین بار بار ایک جملہ کہتے تھے رات تو کب آئے گی میں زہرا کی وصیت پوری کہتے تھے رات تو کب آئے گی تو کب ڈھلے گی میں بطول کی وصیت کو پورا کروں گا۔ عزادارو دو موقع علی کی زندگی میں ایسے آئے ہیں جب علی نے تڑپ تڑپ کے رات کے ڈھلنے کا انتظار کیا۔ پہلی مرتبہ انتظار کیا تھا 19 رمضان کی رات، یہی کہتے تھے رات تو کب آئے گی، علی کب موت سے ملاقات کرے گا، اور آج علی کہہ رہے ہیں رات تو کب ڈھلے گی، میں زہرا کو دفن کروں گا۔ خدا تمہارا گریہ قبول کرے، اجرکم علی الزہرا امیر المومنین آپ میں راضی ہو۔ اب ایک اور جملہ سن لو، جب جناب زہرا کی میت تیار ہوئی نا تو امیر المومنین نے جناب سلمان کو بلایا، سلمان اجلس انتہا وطن القرآن۔ سلمان زہرا کی میت کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت، جناب سلمان کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تھوڑی دیر گزری امیر المومنین کا امامہ اترا ہوا ہے، پاؤں میں نالین مبارک نہیں ہے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلمان جلدی کر زہرا کی میت سے اٹھ جا۔ سلمان کہتے ہیں مولا کیا ہوا، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے۔ کہا نہیں سلمان دشمنوں کو پتہ نہیں چلا، تیری زینب اپنی ماں سے الوداع کرنا چاہتا۔ سلمان میری بیٹی ماں سے آخری الوداع کرنا چاہتی ہے، کہیں تمہاری نگاہیں میری زینب پہ۔ اب ایک مرتبہ امیر المومنین کی زری کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہہ دو، کہا مولا جب شام غریبہ کا منظر تھا، ایک طرف زجر ابن قیس تھا، دوسری طرف شمر تھا، تیری تنہا بیٹی تھی، سامنے حسین کا لاشا تھا۔ بس عزادارو اب قرآن جس کا انتظار علی تڑپ تڑپ کے کر رہا تھا وہ وقت آ گیا۔ امیر المؤمنین نے سیدہ کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جناب زہرا کا میت اٹھایا۔ عزادارو جب یہ میت اٹھا روایت کے جملے ہیں مولا حسن حسین اب جنازے کے پاس رو نہیں رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ عزادارو اپنا گریبان کھولا ہوا تھا، گریبان میں منہ ڈال کے سسکیاں لے رہے تھے۔ جانتے ہو سسکیاں
تسکیہ کیوں لے رہے تھے؟ ماں زہرا کی وصیت یاد تھی، ماں نے فرمایا تھا میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بس تسکیہ لے رہے تھے کہیں رونے کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ بس عزاداروں جنازہ چلا، امیر المومنین نے جنازے کے نیچے ایک بچی کا سایہ دیکھا، کہا حسن بیٹا جنازے کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ کہا بابا میری بہن زینب آ رہی ہے۔ کہا حسن بیٹا جنازہ رکھ دو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا بیٹا پہلے بہن کو حجرے میں پہنچا کے آؤ۔ کہا بابا بھائی ساتھ ہے، آپ جیسا شفیق بابا ساتھ ہے، ماں کا جنازہ ہے، چادر کی ہوئی ہے، آدھی رات ہے، بابا کیوں حجرے میں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا حسن بیٹا علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، وہ علی کے ہوتے ہوئے وہ میری زینب باہر آئے۔ بس عزاداروں جناب زینب کو واپس پلٹایا، امیر المؤمنین نے جناب زہرا کا جنازہ اٹھایا، اٹھا کے اب عزاداروں قبر میں رکھنے کا مرحلہ تھا۔ امیر المؤمنین نے جناب زہرا کو اٹھایا، آپ نے بھی میتوں کو دفن کیا ہوگا۔ دو آدمی قبر سے باہر ہوتے ہیں، دو آدمی قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ قبر کے باہر علی تھا، قبر کے اندر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے علی کی مجبوری کو سمجھا، دو ہاتھ قبر زہرا سے نمودار ہوئے، یا علی وہ میری بیٹی کو میرے ہاتھوں میں دے دو، میں اپنی بیٹی کا مشتاق ہوں۔ عزاداروں اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ امیر المومنین نے جناب زہرا کا میت رکھا، بس ایک بات کہی، کہا یا رسول اللہ میں شب زخاف کی امانت پلٹانے آیا ہوں۔ عزاداروں جب امانت پلٹانے کی بات کی نا، قبر زہرا سے آواز آئی، یا علی لم یکن ذلها مکسورا ولا وجهها مسودا ولا عینها محمرا۔ یا علی اس وقت میری زہرا کی پسلیاں نہیں ٹوٹے ہوئے، اس وقت میری زہرا کا چہرہ سیاہ نہیں تھا، اس وقت میری زہرا کی آنکھ سرخ نہیں تھی۔ بس عزاداروں امیر المومنین نے فرمایا مولا یا رسول اللہ تمہاری بیٹی تمہیں بتائے گی۔ عزاداروں جب دفن کر لیا نا امیر المومنین نے، اب قبر پہ بیٹھ کے دو جملے کہے، کہا زہرا اگر دشمنوں کا غلبہ نہ ہوتا علی تیری قبر پہ بیٹھ کے یوں روتا جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ زہرا میں تیرے قبر کو اپنا مسکن بنا دیتا، میں چیخیں مار مار کے روتا۔ جب پہلی دفعہ جناب زہرا کی قبر پہ آئی ہے نا عزاداروں، اپنی ماں سے یہ جملے سن رکھے تھے جناب زینب نے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے پوچھا تھا نا مولا امیر سے، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ کہا زہرا نوبت یہاں تک آ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ یہ بات جناب زینب نے سن رکھی تھی۔ جب پہلی دفعہ قبر زہرا پہ آئی ہے نا جناب زینب، بابا ساتھ کھڑا تھا، اب اشارہ کیا بابا علی کی طرف، خطاب کیا
کیا ماں زہرا کے ساتھ، کہا اما زہرا مان لحاظ الغریب، اما زہرا بتاؤ تو صحیح اب میرے غریب بابا کو تسلیہ کرو۔ کریم اللہ تجھے واسطہ امیر المومنین کی غربت کا امام زمان علیہ السلام کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کے دشمنان کو نیست و نابود فرما، کریم اللہ